دوستوں ہم یہودی زیانسٹ کو لے کر تو قیامت کی پیشنگوئیاں بتاتے اور سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ دجال کی آمد کی تیاریاں، ریڈ ہائفر کی قربانی، برکت کی کاشت وغیرہ، مگر ہم مسلمانوں میں پیش آنے والی قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ اب آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ A sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. That's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, very small minority in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshipping them. Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshipping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine, and it's come true in front. یہ ہیں شیخ عثمان ابن فاروق، جو کہ ایک پاکستانی امریکن مسلم اسکالر ہیں، اور یہ خاص طور پر پبلک پلیسز پر غیر مسلموں خصوصاً کرسچنز کے ساتھ لاجیکل ڈیبیٹ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں یہ بات منظر عام پہ لائی کہ ہم لوگ اینڈ ٹائمز کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں، مگر سعودیہ میں پوری ہونے والی قیامت کی اس پیشن گوئی کے بارے میں کوئی بات تک نہیں کر رہا کہ کیسے وہاں کے لوگوں نے عرب میں اسلام آنے سے پہلے جن مورتیوں کو وہاں پوجا جاتا تھا پھر سے آج ان کی عبادت شروع کر دی ہے۔ دوستو سعودی عربیہ کو جہاں جدت کے نام پہ بدلا جا رہا ہے، وہیں 7 لوگوں نے یہ ڈیمانڈ بھی شروع کر دی ہے کہ تاریخی ورثہ کے طور پر لات، منات اور عزا کے بتوں کو واپس لایا جائے، یعنی عرب کی تاریخ اور ثقافت کو اس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جائے جو وہاں اسلام آنے کے بعد ختم ہو گئی۔ ٹویٹر یا ایکس پر ایک یوزر کا کہنا تھا کہ عزا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، یہ ایک عرب کی تاریخ ہے۔ دوستو آج سے 10 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ خود سعودی لوگ زمانے جاہلیت کے بتوں کو واپس لانے کی ڈیمانڈ کریں گے اور ٹورزم کو بڑھانے کے لیے تاریخی ورثہ کے طور پر ان بتوں کو میوزیم میں لا کر رکھ دیں گے۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ دسمبر 2022 سے شروع ہوا، جس کے بعد کئی لوگوں نے گھروں میں لات، منات اور عزا کے نام پر اپنے ذاتی بت رکھ لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ ان لوگوں کی تعداد فی الحال تو بہت کم ہے، مگر جلد ہی یہ چیز آگ کی طرح پھیلنے لگے گی، کیونکہ اس بارے میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ پھر سے لات اور عزا کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ دوستو آج سے 1400 سال پہلے جب کہ عرب کے لوگوں نے اپنے کئی سو بت بنا رکھے تھے، ان میں سب سے مشہور ان کی یہ 3 دیویاں تھیں، لات، عزا اور منات۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ مشرکین عرب مشرک تھے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے مگر کافر نہیں تھے، یعنی مکمل خدا کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان 3 دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، نعوذ باللہ، اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ ان تینوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر قربانی بھی کیا کرتے، جبکہ اصل میں یہ تینوں عرب کی مشہور جادوگرنیاں تھیں جن کے نام پر بعد میں یہ بت بنائے گئے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ ان کا یہ قول کہ اللہ رحمان اولاد رکھتا ہے، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت ان تمام بتوں کو توڑوا دیا اور تب سے آج تک کسی نے ان کا دوبارہ نام تک نہ لیا، مگر جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ لوگ اس بات کو بہت اچھا جان کر کرنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ عرب کا نیشنل کلچرل ہیریٹیج ان بتوں کی شکل میں واپس آنا چاہیے، مگر افسوس کہ در حقیقت یہ شیطان کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن بیٹھے ہیں اور جانتے ہی نہیں کہ یہ بات کتنا بڑا وبال بن کر مسلمانوں کے گلے میں فٹ ہو جائے گی۔ دوستو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ لات اور عزا کی پھر سے عبادت کی جائے گی یہ سچ ثابت ہونی تھی، مگر یہ اتنی جلدی سچ ہو جائے گی اس بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں تھا سکتا۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ ایک اور صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دوست قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے دہی الحلاسہ کا طواف نہ شروع کر دیں۔ مکہ شہر کے جنوب میں ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جسے بنی دوست کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں نے یہاں اپنا ایک مندر بنا رکھا تھا جسے وہ یمن کا کعبہ کہا کرتے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سمیت ہر جگہ جو کہ بتوں کی پرستش کا مرکز بنی ہوئی تھی وہاں اپنے اصحاب کو بیچ کر اسے توڑوا دیا، جس میں دہی الحلاسہ بھی موجود تھا۔ اسے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ کو بھیجا اور تب اس جگہ کو تباہ کر کے اس کے ملبے یعنی پتھروں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔
سال 1900 کے اندر ایک مرتبہ پھر سے اس علاقے کے اندر بتوں، درختوں اور الحلاسہ کے پتھروں کی پرستی شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ سب کو ختم کرنے کے لیے کنگ عبدالعزیز کے دور میں ملٹری آپریشن تک کرنا پڑا۔ اس لیے اب یہ ممکن ہے کہ اصل صورت میں نہ صحیح بلکہ علامتی طور پر یا کسی اور صورت میں، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا، کہ سعودی ورثہ یا ٹورزم کے طور پر اسے دوبارہ سے تعمیر کر دیا جائے اور پھر آہستہ آہستہ لوگ یہاں پر پھر سے بت پرستی کا آغاز کر دیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایسے شرک اور شیطانی فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہدایت پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔